رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لو سے بھی دھیاں ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ جتنے بھی نبی تھے دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے گلا ہر قادیانی کا، لگائے ہر پیر و جوان نعرہ ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پہ جلوہ فرما استاذی و استاذ العلماء حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور سٹیج پہ جلوہ فرما علماء اہل سنت پنڈار میں جلوہ فرما عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدی تعالی آج ہم سب کو عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جو کہ لیا کی سرزمین پہ ایک دیہات گاؤں میں انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کے جملہ ذمہ داران کو، جنہوں نے اتنی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ شرکاء کی شرکت اور منتظمین کے انتظام کو قبول فرمائے۔ چونکہ خصوصی خطاب کے بلا استاد گرامی فرمائیں گے، میں نے آپ کے سامنے چند منٹ چند معروضات رکھنی ہے، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے گفتگو توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کافی ٹائم سے یہ محفل جاری ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہو، مگر اللہ کے فضل سے حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی محبت میں اور عقیدہ اہل سنت کی محبت میں آپ یہاں چل کر آئے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا آرام و سکون چھوڑا،
गर्मी के माहौल में यहाँ आप आकर बैठ गए हैं, मैं अल्लाह की बरगाह में ये यकीन कामिल से अर्ज कर रहा हूँ, खुदा की कसम आज के दौर में आक़ा नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा जनाब सैयदुना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात से मोहब्बत का इजहार करके वफा करना, सरकार की नमूस पे पहरा देना और ख़त्म नबुव्वत पर अपना किरदार अदा करना, तहफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिहाज से खुदा की कसम क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में हमारे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर पे जलवा फरमा होंगे, पुल सिरात पे तशरीफ फरमा होंगे, मकाम महमूद पे जलवा फिरोज होंगे और अपने इन गुलामों को भर भर कर हौज़े कौसर से जाम पिला रहे होंगे, पुल सिरात से गुजार रहे होंगे और रब की बरगाह में शफाअत फरमा रहे होंगे। वो कौन लोग होंगे? मैं सैकड़ों दलाइल की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शफाअत फरमाएंगे और जिनको अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम भरकर पिलाएंगे, वो कोई और नहीं होगा, वो मैं और आप होंगे और अहले सुन्नत वाले होंगे। इसलिए वो सुन्नी है जिसने सरकार की नमूस पे पहरा दिया और खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया है। रोज़े अज़ल से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जात से लेकर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात तक और फिर आगे जंग यमामा तक और फिर ये सिलसिला चलता हुआ गाजी नामूस रिसालत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी तक पहुंचा है। जिस दौर में देखें सुन्नी ने किरदार अदा किया है और इंशाअल्लाह कयामत तक सुन्नी ही अपना किरदार अदा करता रहेगा। मैंने आपके सामने चंद मारूजात रखनी है। ये साउंड वाला थोड़ी आवाज खोलिएगा। आज यहां आना किसने था? उस अजीम आलम रब्बानी ने, उस अजीम मर्द कलंदर ने जिसने तने तनहा अकीदे अहले सुन्नत का परचम उठाया और सारे अपने और बिगाने उनके मुखालिफ हुए, मगर आज उनको भी मैं कह रहा हूं, आंखें हैं तो खोल कर देखो किसका पल्ला भारी है, तराजू है तो तोल के देखो किसका पल्ला भारी है। इस गांव के माहौल में, देहात के माहौल में यहां वो भी पिंडाल सजाएं और इतना मजमा लगाकर दिखाएं। खुदा की कसम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अब तो उनके घर में उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। वो इरफान शाह जिसने अकीदे अहले सुन्नत से बगावत की, मलके बरतानिया के कदमों में बैठकर मगरबी ममालक से एड लेकर उसने एक सच्चे सुन्नी आलम रब्बानी पर माज़अल्लाह जो इल्जामात बोतान लगाए, आज वही इरफान शाह दरबदर है। जुम्मा पढ़ाने के लिए मस्जिद नहीं है उसके पास, मगर इमाम जलाली को सुनने के लिए यहाँ गांव देहात में लोग बैठे हैं और ये बता रहे हैं हम इमाम जलाली से प्यार करते हैं तो अकीदे अहले सुन्नत पर पहरा देने की वजह से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह के बला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हुए जो इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। बस्ती गर्रा ये आपके करीब है। रास्ते में मैं किबला उस्तादी गिरामी से अर्ज कर रहा था कि वो जो अकीदे अहले सुन्नत से बगावत करने वाले हैं और रवाफिज की गोद में बैठने वाले हैं, चाहे यहां वो 1 करोड़ पक्का का वो किराड़वी ही क्यों ना हो, जो अपने आप को गोरड़वी कहता है, मैंने कहा ताजदारे गोरड़ा की फिक्र तो पढ़ो। ताजदारे गोरड़ा की फिक्र क्या थी? राफियों को स्टेजों पर बिठा के और फिर कहना हम अमन का दर्स दे रहे हैं और कहना हम अमन के दाई हैं और कहना कि हम बरेलवी नहीं। मैंने कहा बरेलवी वाकई तुम नहीं हो, बरेलवी होने के लिए गैरतमंद होना जरूरी है। जो बरेलवी हो वो बेगैरत नहीं होता और जो बेगैरत हो वो बरेलवी नहीं होता। ये कौन सी सुन्नियत है? बगल में आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत इल्म व हिकमत ये है अल्लाह हजरत का काम। न हमने देखा न हमारे बाप दादा ने अल्लाह हजरत को देखा,
مگر یہاں بیٹھنے والا ہر ایک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ وہی محبت ہے جس کا بیان رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لائے اعمال صالح کرے، رب کی ذات فرماتی ہے اس کی محبت ہم لوگوں کی دلوں میں خود پیدا کر دیتے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو سب رب کی رضا کے لیے ہے. اور پھر میں نے دیکھا چونکہ 12 ربیع الاول شریف کو میں یہاں بکر کی سرزمین پہ تھا، اگر مجھے اجازت دے تو میں 2 منٹ کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں نعرہ تکبیر، کرنا چاہتا ہوں. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یا علی، زور سے لگائے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور یہ یاد رکھیے گا سنیو، ہم ہیں علی والے. زور سے بولیں، زور سے بولیں، ہم ہیں علی والے. علی والا وہ نہیں جس کے سینے میں صدیق اکبر کا بغض ہو. علی والا وہ نہیں جس کے سینے میں فاروق اعظم کا بغض ہو. علی والا وہ نہیں جس کے سینے میں عثمان غنی کی عداوت ہو. علی والا وہ ہے جس کی ایک سانس میں صدیق اکبر کا نعرہ ہو اور دوسری سانس میں علی کا نعرہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں یا صدیق یا علی، اور یا علی یا صدیق، یا صدیق یا صدیق، یا علی یا علی، یا حسن یا حسین. یہ ہے سنی کی فکر. ہم ایک سانس میں یا حسن کہتے ہیں اور دوسرے سانس میں یا حسین کہتے ہیں. ہم ایک سانس میں یا صدیق کہتے ہیں تو دوسری سانس میں یا علی کہتے ہیں. ایک سانس میں یا فاروق یا عثمان کہتے ہیں تو دوسری سانس میں یا علی المرتضیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے سنیو، یاد رکھیے گا، اگر آپ کے سامنے آج کے دور میں ماحول میں کوئی بڑا جبہ پہن کر پگڑی پہن کر یہاں کر بیٹھ جائے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسی کو مانتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت پہ پیرا دینے والا ہو. حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کا کیا قصور ہے؟ صرف ایک ہی جرم ہے کہ انہوں نے سنیوں کو بیدار کیا ہے. یہ سنیوں کو بتایا ہے کہ میرے سنی بھائی بیدار ہونا، تیرے عقیدے کی پہچان کیا ہے، تیرے عقیدے کی شان کیا ہے. مت رفضی کے پاس جانا اور مت خارجی کے پاس جانا. آج کی ہماری کانفرنس تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس کا کیا ہے؟ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے. اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ مرزا قادیانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فتنہ گورشاہی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکری فطرہ کی شکل میں ہو، خدا کی قسم امام جلالی نے ہر ایک کو ننگا کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے. اور چاہے ہمارے ماحول میں یہاں وہ کالے کالے ہوں جو ایک نبی کے نہیں، سرکار کے بعد 12 نبیوں کے قیل ہیں. معاذ اللہ. ہو سکتا ہے آپ کو بات یہ عجیب لگے کہ ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ابھی محرم قریب گزرا، اس محرم میں ہمارے سنی بھائی بھی وہاں جاتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت کی محبت میں یوں کرتے ہیں. نہیں، مجدد پاک نے لکھا ہے یہ اہل بیت کی محبت میں نہیں کرتے، یہ صحابہ کے بغض میں کرتے ہیں. سرکار آخری نبی میرے آقا علیہ السلام پہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے. اور یہ روافض جو معاذ اللہ ایک نبی کے قائل نہیں 12 نبیوں کے قائل ہیں، جو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، جو اہل سنت کی ائمہ ہے، ان ائمہ کو معصوم مان کر مستقل نبی مانتے ہیں. یہ ہے ان کی کتاب جلال العیون، لکھنے والا ملا باقر مجلسی. نظر آ رہے سب کو؟ ہمیں اس بات کا اندازہ اور یقین ہے، اے امام جلالی کی محبت میں آنے والوں، ہم امام جلالی کی کمی پوری نہیں کر سکتے اپنوں کے لیے، مگر اللہ کے فضل سے غیروں کا گھر پورا کر کے جائیں گے. غیر زخم نہ چڑھتا رہا تو ہمیں بھی امام جلالی کا غلام نہ کہنا. جن اپنوں نے رافضیوں کے ساتھ مل کر امام جلالی پہ پابندی لگوائی ہے، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ذرا آنکھیں کھولنا. روافض کی گود میں بیٹھ کر اس عظیم عالم ربانی پہ صرف عقیدہ اہل سنت کو بیان کرنے کے لحاظ سے پابندی لگوانا. ارے بدبختو، وہ یہاں امام جلالی آ جاتا، عقیدہ اہل سنت بیان کر جاتا، کتنوں کا ایمان بچ جاتا، اللہ تمہارے لیے کتنا صدقہ جاریہ بنا دیتا.
آخر اس گاؤں میں امام جلالی آ جاتا تو کیا ہو جانا تھا، مگر مجھے پھر یہ سمجھ آئی جو حق کی ضرب ہوتی ہے وہ ضرب بڑی سخت ہوتی ہے۔ امام جلالی نے جو 4 سال تنہائی کاٹی اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، جیل کی قید کی، اللہ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے، گاؤں دیہات میں ہم جیسے ان کے خدام بھی جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے عشاق دیوانے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اس کو دیکھیے گا، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 20 ہے، اس کے اندر اس نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ان رافضیوں کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر دیکھیے گا، لکھتا ہے پس جناب امیر اور دیگر اہل بیت رسول بھی بعد رسول مثل رسول، معاذ اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور ائمہ اہل بیت، یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ بعد رسول یعنی سرکار کے بعد، کہتا ہے مثل رسول، معاذ اللہ، جیسے سرکار ہیں ایسی ہی ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیے گا آخری نبی کون ہے؟ سارے بولیں، آخری نبی کون ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان پر نبوت کا دروازہ بند، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو یہ کہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بعد بھی رسول جیسے ہیں، یا امام حسین یا امام حسن یا امام زین العابدین یا امام باقر، امام جعفر، امام محمد نقی، یہ سارے کے سارے ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی سرکار کے بعد مثل رسول ہیں۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ آگے اس نے واضح الفاظ میں لکھا، کہتا ہے بقول اس عید کے ولی ہیں اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، معاذ اللہ، تمام انبیاء سے۔ یہ ہے امام جلالی کا قصور، انہوں نے یہ ان کی کتابیں ان کو کھول کے دکھائی۔ بدبختو، تم کس منہ سے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو سرکار آخری نبی ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جو سنی ان راسیوں کے گود میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہ دکھا رہے ہیں، ارے غیروں کا اعلی کار بننے والوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہ تمہارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ہیں اور تم انہی کے ساتھ جا کر جبھے لگاتے ہو۔ اب اندازہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے یہ تصویر سامنے رکھنی۔ امام جعلی پہ پابندی کیوں لگی ہے؟ اس لیے لگی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف حق کو بیان کیا ہے۔ یہ دوسری کتاب، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سارے کی آواز آنی چاہیے، ایک بیک آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ دوسری کتاب ہے اور ہے یہ تحذیر الناس، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تحذیر الناس، 7 ستمبر کو مولوی ڈیزل مینار پاکستان ختم نبوت کانفرنس کر رہا تھا۔ میں نے کہا مولوی ڈیزل کیا بھول گیا تیرا باپ مفتی محمود جب پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا اور امام نورانی سے یہ کہہ رہا تھا، امام نورانی ہمیں بچاؤ، جب مرزا قادیانی کا وکیل یہ کتاب پیش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جج صاحبان کو، جج صاحبان اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کوئی نیا کام نہیں کیا، مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی کے وکیل نے جو کتاب پیش کی تھی، سنیو وہ تمہاری کتاب نہیں تھی، یہ کتاب تھی مولوی ڈیزل گروپ کی کتاب، لکھنے والا دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم ندوی۔ اس کے اندر اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی ختمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ کیا یہ ختم نبوت میں پیرا ہے؟ قادیانی مرزا کیوں پیدا ہوا؟ ان لوگوں نے چور راستہ دیا، جب ان لوگوں نے سرکار کی توہین کی اور میرے آقا علیہ السلام کی تنقیص بیان کی ہے، وہ عبد الوہاب نجدی سے چلا یہ سارا گروپ اور آخر میں مرزا قادیانی تک پہنچا ہے۔ میرے امام سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ کی اگر سوچ پڑھائی جاتی جو میرے امام نے پڑھائی تھی، اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم
قسم شب تارا میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہر مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اگر یہ سوچ دی جاتی عوام کو، یہ سوچ پڑھائی جاتی، خدا کی قسم نہ مرزا قادیانی پیدا ہوتا، نہ سرکار کی توہینی ہوتی، نہ آج دنیا میں گستاخ ہوتے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ جب ان سارے گستاخ ٹولے نے یہ سارے گستاخ پیدا کیے۔ اے سنی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جو تمہیں سنی عقیدہ دیا ہے، یہ اتنا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ میرے قائد میرے امام فرماتے ہیں، اگر سنی اپنے عقیدے کو پہچان جائے اور بیدار ہو جائے پھر ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے، قطرہ شبر بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے۔ اے اہل سنت کے جیالو، باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ یہ ہے امام جلالی کا کام۔ اور پھر میں آخر میں بس گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ قبلہ استادی گرامی کا خصوصی خطاب ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے فضل سے امام جلالی نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ریال نہیں بنائے، میں نے ڈالر نہیں بنائے، میں نے سکالر بنائے ہیں۔ عرفان شاہ ہو، وہ منور جماعتی ہو، یا وہ گرڑا کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا نام نہاد نظام الدین جامی ہو، امام جلالی پہ پابندی لگوانے میں سارے فرست۔ اب یہ گولڑے والے آگے آگے حیرف چونکہ آگے چل رہے ہیں، میں اس نظام الدین جامی کو بھی کہہ رہا ہوں، تاجدار گولڑا کی فکر سے بغاوت کرنے والوں یاد رکھو، وہ دن قریب ہے جب اہل سنت تمہیں گربان سے پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتاریں گے۔ میں امام جلالی کا خادم، ادنا سا خادم، اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ اہل سنت کے عقیدے پہ واپس نہ آئے تو ان کو سنی گریبان سے پکڑیں گے، ان سے پوچھیں گے ساری زندگی تم نے نذرانے ہم سے لیے، وفائیں تم رافیوں سے کرتے ہو، وفائیں تم تاجدار صداقت کے معاذ اللہ گستاخوں سے کرتے ہو، اور نذرانے اور ہاتھ ہم سے چمواتے ہو۔ نہیں سنیوں بیدار ہونا ہے، ہم نے ہر اس پیر کا محاسبہ کرنا ہے۔ سال کے بعد ہمارے پاس آ کر ہم سے نذرانے لے اور پورا سال رافیوں کی جا کر مجلسے پڑھے، نہیں، ہم نے اسی کو امام بنانا ہے، اسی کو قید بنانا ہے، اور اسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے جو تاجدار صداقت سے بھی محبت کرتا ہو، فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہو، عثمان غنی سے بھی عشق کرتا ہو، مولا علی کا بھی دیوانہ ہو، حسن حسین سے پیار کرتا ہو، سرکار کے سارے صحابہ بشمول حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتا ہو۔ ہم نے ہر اس سے پیار کرنا ہے، اور ساتھ ہی سرکار کی پیاری ازواج رضی اللہ عنہن سے بھی پیار کرتا ہو۔ ایک اور بات، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور چل رہی ہے، آج کل نجدیوں کے گھروں میں بڑا صف ماتم بچھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ امام جلالی نے ہمیں چیلنج کر دیا، ہمارا وہ ذاکر نیک آ رہا تھا، ہماری توہین ہو گئی۔ میں نے کہا وہی بدبخت 12 ربیع الاول شریف جب آمینہ کے لال دنیا میں جلوگر ہوئے، جب ہم کہہ رہے تھے اہلم و سہلا مرحبا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تھے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، وہی لوگ اپنی زبان سے اسی ذاکر نیک کو آج کہہ رہے اہلم و سہلا مرحبا۔ دیکھیے گا کیسی ان کی مت ماری گئی۔ ہم کہیں ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ مگر آج وہی دور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا ہے، وہی عبد الوہاب نجدی کی ذریت چینل پہ بیٹھ کر کہہ رہی تھی معاذ اللہ نور من انوار اللہ، کنز من کنوز اللہ، آیت من آیت اللہ، کہہ رہے تھے معاذ اللہ یہ ذاکر نیک اللہ کی نور میں سے نور ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میں نے کہا ارے بدبختو، آمینہ کی لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا تمہارے نزدیک شرک تھا، مگر وہی ذاکر نیک بدبخت گمراہ شخص جس کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید پلید جنتی ہے، وہ یزید پلید جس نے ائمہ اہل بیت پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم ڈھائے اور گلشن نبوت کو معاذ اللہ اس نے
یوں مسئلہ معاذ اللہ وہی یزید پلیت اس کے لحاظ سے ذاکر نائک یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہے، معاذ اللہ وہ جنتی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ یہ دونوں شہزادوں کی جنگ ہے، معاذ اللہ وہی ذاکر نائک یہاں پاکستان آ رہا ہے، ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر یہ ذاکر نائک پاکستان آیا، اب آگے خود سمجھ آئیں، حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے. ہم اہل سنت پر امن ہے، یہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا ہے، ہم نہ اس میں انتشار چاہتے ہیں نہ افتراق چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. یہ پاکستان اولیاء اعظام کے فیضان کا صدقہ ہے اور نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے. مت اس سرزمین پہ کسی گستاخ کو بلایا جائے. اور ایک طرف دیکھیں کیا یہاں تقسیم کی جا رہی ہے، جو سچا سچا محب وطن ہے امام جلالی اس پہ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی ملک میں بیان کرنے پہ پابندی ہے، اور اس ذاکر نائک کو حکومت پروٹوکول دے کر بلا رہی ہے. اندازہ لگائیے کہاں کی تقسیم ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں ذاکر نائک پہ پابندی لگائی جائے. کیا آپ حمایت کرتے ہیں؟ سارے ہاتھ اٹھا کر بولے ذاکر نائک پہ پابندی لگائی جائے اور اس کو پاکستان ہرگز نہ آنے دیا جائے. اور دوسرے نمبر پر ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں ایجنسیوں کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نوٹ کریں، امام جلالی پہ تم نے پابندی نہیں لگائی، سمجھ لیں کہ پوری اہل سنت کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہے. اگر یہ پابندی نہ کھولی گئی، پابندی ختم نہ کی گئی تو یاد رکھیے گا یہ جتنے سنی بیٹھے ہیں یہاں گاؤں دیہات ہے، ہر گاؤں دیہات سے اتنے سنی نکلیں گے اپنے حق لینے کے لیے، اپنے عقیدے کے محافظ کو ان پابندیوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے نکلیں گے. کیا آپ نکلیں گے؟ کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں امام جلالی پہ پابندی ختم کی جائے، ایک سچے سچے محب وطن پر ہر قسم کی پابندی ختم کی جائے؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے، کچھ نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. خدایا یہ سن کر سنی جوان بیدار ہو جائے. لکھا ہے آصف نے بڑی عقیدت سے ترانہ اہل سنت کا. اللہ سارے دوستوں کی حاضری قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.